نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اولاد کا ایک بہترین تحفہ مقرر کیا۔ یہ تحفہ اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن وہ صرف ہوتا تھا بیٹوں کے لیے، یعنی کہ جس بندے کا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا، بڑی دعوتیں وغیرہ، برادریوں اکٹھا کرنا، شادیاں بجانا، مختلف طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ اور بیٹی کے لیے کچھ تو ایسا نظام تھا کہ کچھ لوگ، کچھ قبیلے، کچھ خاندان بیٹیوں کو زندہ ہی گاڑ دیتے تھے، جو بڑے سردار ہوتے تھے نا، خاص طور پہ وہ بیٹی کو کوئی عزت مرتبہ مقام نہیں دیتے تھے، کیونکہ پراپر کوئی ان کا مذہب تو تھا نہیں، عقیدہ تھا نہیں۔ جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وحی کا نظام چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بیٹے کو اپنی نعمت قرار دیا اور بیٹی کو اپنی رحمت قرار دیا۔ بیٹی جیسے بیٹا نعمت ہے، کوئی شک نہیں، بیٹا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے خاندان آگے چلتا ہے، نسل آگے چلتی ہے۔ اسی طرح بیٹی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے مسلمان کو، مومن کو دی، کہ آپ سرکار فرمان ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اور ان کو جب جوان ہوئی اچھا رشتہ کر کے ان کو گھر روانہ کیا، تو آپ سرکار نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں اور کہا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ آپ سرکار کا فرمان ہے۔ اس میں علماء کرام مختلف فرماتے ہیں، 3 بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، 2 کا بھی ہے، 1 کا بھی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، اس طرح کی بات ہے یہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں۔ پھر جائیداد میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا حصہ مقرر کیا کہ اگر مرد کا 1 حصہ ہے تو بیٹی کا آدھا حصہ ہے اس جائیداد میں۔ آج میں آپ لوگوں سے صرف 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو بیٹی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان معاذ اللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یار، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں، آپ ان کی اچھی پرورش کی، ان کو تعلیم دلوائی، سب کچھ کیا، جب جوان ہو جائیں تو رشتے جو ہیں ان کے اچھے رشتے کریں اور ان کے مرضی کے مطابق کریں۔ بیٹی کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اچھا رشتہ لینا، اس کا حق ہے اچھے رشتے کا۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ، اگر اس نے کوئی منتخب کیا ہے اور وہ موضوع ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کباط نہیں ہے، تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ہے غلطی کر لیتا ہے، بیٹیاں ہماری کچھ ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں جو خاندان کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہوتا، تو وہ ان کی عمر اس قسم کی ہوتی ہے، یا وہ اس عمر کی اس حد میں ہوتی ہیں تو صحیح فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو ان کو طریقے سے، پیار سے، محبت سے، آرام سے سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر زور زبردستی کریں یا اس طریقے سے آپ پیش آئیں کہ بیٹی پریشان ہو جائے
دکھی ہو جائے، اس کو اگر کوئی رشتہ غلط آپ کے خیال میں ہے، آپ مناسب سمجھتے ہیں، تو دل سے اپنی بیٹی کی دل جوئی کرتے اس کو پیار محبت سے سمجھا کر کہ بیٹا یہ ہمارے لیے ایسے نقصان دہ ہے، یہ ایسے نقصان دہ ہے، تو سمجھدار بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں۔ تو ایک تو آپ اچھا رشتہ کریں بیٹیوں کا، جب اچھا رشتہ کر دیں تو پھر آپ کی جو جائیداد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ عارضی جائیداد ہے، یار آپ نے اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اپنی بیٹی کو اس کا جو حصہ ہے وہ دینا چاہیے۔ کافی ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ اس چیز سے کتراتے ہیں، بیٹی کا حق مار لیتے ہیں اور خود قبر میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پھر ان کو حساب دینا پڑے گا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا حصہ اس کو دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ تو صاف ظاہر اگر نہیں دیا تو پھر اس کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی۔ تو اس لیے دوستو دو چیزیں تھیں، ایک تو بیٹی رحمت ہے، اس موضوع پہ میں نے اپنے جو خیالات سے ان کا اظہار کیا۔ دوسرا بیٹی کو حصہ دینا جتنی آپ کی ہے، اس میں جو اس کا بنتا ہے۔ اور کافی لوگ تو یہ کہہ لیتے ہیں نا کہ بیٹی نے رضامندی کے طور پر مرضی سے اپنے بھائیوں کو دے دیا، کیوں دے دیا یار، اس کا حق ہے، کون دیتا ہے آج کل، اپنا حق کون دیتا ہے؟ بس وہ بیچارے ڈر سے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم حصہ نہیں دیں گے تو کل کو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ہماری بول چال بند ہو جائے گی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا، آنا جانا بند ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا، اس ڈر سے بیچاری وہ کہہ دیتی ہیں۔ لیکن ایسا نہ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے بیٹی بھی اپنا حصہ لے، ٹھیک ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ اس نے جی وہ بخشش کر دی، دے دیا، تحفہ تن دے دیا، یہ نہ کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی جائیداد ایسے نہیں چھوڑتا، بیچاری بس وہ پریشر میں آ کے کر لیتی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یار اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ ضرور دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کی ذات بھی راضی ہے، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی، تو نظام دنیا کو نظام وہ بھی صحیح چلے گا۔ نہیں تو نہیں دیں گے تو بیچاری اپنے گھر میں اس کے سسرال کو کوستے رہیں گے، پریشان رکھیں گے، ساری زندگی وہ ایسے مصیبت میں گزارے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ضرور اتفاق کریں گے۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، ایک تو بیٹی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیٹی کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیں یار، اس کو رحمت سمجھیں، یہ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے بیٹی کا، ٹھیک ہے نا۔ بیٹی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ماں باپ کا، ٹھیک ہے۔ کافی مثالیں بنی ہوئی ہیں، مختلف یعنی کہ واقعات بھی ہیں ایسے۔ تو ایک تو آپ بیٹی کو رحمت سمجھیں، اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، پیار محبت سے، جتنا پیار بیٹی دیتی ہے اتنا بیٹا نہیں دیتا، حالانکہ بیٹا نعمت ہے۔ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے اپنے گھر آباد ہو جاتا ہے، اپنی بیوی آ جاتی ہے، تو پھر وہ والدین سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، لیکن بیٹی پیچھے نہیں ہٹتی، چاہے دور بھی ہو، پھر بھی پیار محبت سے وہ جب بھی آتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب دوست اس بات پہ عمل کریں گے، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہمارے آسانیاں پیدا کرے، خاتمہ بالایمان کرے۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، ملاقات ہوگی پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔